أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ الم تر کیا نہیں دیکھا تو نے الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتو جنہیں دیا گیا نصیبا من الکتاب ایک حصہ کتاب کا یدعون انہیں بلایا جاتا ہے الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف لیحکم بینہم تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے ان کے بیچ ثم یتولی پھر منہ پھیر لیتا ہے فریق منہم ایک گروہ ان میں سے وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں ذالک بانہم یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے قالو کہا لن تمسنا النار کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ دوزخ کی الا ایام معدودات مگر چند گنے چنے دن وغرہم فی دینہم اور دھوکے میں ڈالا انہیں ان کے دین کے بارے میں ما اس چیز نے کانو یفترون جس کو وہ افترا گھڑتے تھے فکیف پھر کیسے ہوگا اذا جمعناہم جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے لیوم ایسے دن میں لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ وفیت اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر آدمی کو ما کسبت اس کا جو اس نے کمائی کی وہم لا یظلمون اور ان سے ظلم زیادتی نہ کی جائے گی قل اللہم کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک شہنشاہ کائنات تؤتی الملک تو ہی حکمرانی دیتا ہے منتشا جسے چاہے وتنزع الملک اور چھین لیتا ہے حکمرانی ممن تشاء جس سے تو چاہے وتعز من تشاء اور عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے وتذل من تشاء اور ذلیل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے ہر بلائی انک علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے تولج اللیل تو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں وتولج النہار اور داخل کرتا ہے تو دن کو فی اللیل رات میں وتخرج الحی اور نکالتا ہے تو زندہ کو من المیت مردہ سے وتخرج المیت اور نکالتا ہے تو مردہ کو من الحی زندہ سے وترزق اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے اس سے پہلے کی جو آیات تھیں ان
بھی یہود کی خرابیوں اور اخلاقی گراوٹوں کا بیان تھا، اور اس میں زیادہ ان یہود کا بیان جو حضور سے پہلے کے زمانہ کے تھے۔ اب یہاں ان یہودیوں کا بیان ہے جو حضور کے زمانہ کے تھے، اور وہ جو ان کی دین کے معاملے میں شرارتیں اور خرابیاں تھیں ان کا بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خیبر میں بہت بڑی تعداد میں یہودی تھے۔ ان کے ہاں ایک واقعہ ہوا کہ با اثر اور بڑے گھرانے کے ایک مرد اور ایک عورت نے جو شادی شدہ تھے بدکاری کی، اور ان یہودیوں نے اس معاملے کو دبا دیا کیونکہ وہ با اثر اور امیر گھرانے کے لوگ تھے۔ تو جو عوام تھے انہوں نے اس سے بڑا برا تاثر لیا اور کہا کہ اگر ایک عامی آدمی سے گناہ ہو تو یہ یہودی سارے سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور یہودیوں کے ایک بڑے گھرانے کے لوگوں نے یہ گناہ کیا تو انہوں نے اس کو رفع دفع کر دیا۔ یہ ایک امتیازی سلوک ہے۔ تو اس پہ خوب شور کیا عوام نے، اور یہ شور اس حد تک بڑھ گیا کہ بڑے مجبور ہو گئے اس کے اوپر کچھ سوچنے پہ۔ تو بیٹھے اور بڑے یہودی امیر اور ان کے عالم لوگ اس میں موجود تھے۔ تو اس میں یہ بات طے ہوئی کہ چلو جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان سے جا کے مدینہ میں فیصلہ کروا لیتے ہیں، کیونکہ ہیں تو وہ بھی سچے۔ البتہ ہم یہ عمومی مجلسوں میں بات نہیں کہتے تاکہ لوگ ان کا کلمہ نہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے یہودی اور عیسائی سب جانتے ہیں کہ حضور سچے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو اب اپنی نجی مجالس میں وہ اس کا ذکر کرتے تھے کہ حضور سچے ہیں، لیکن عام لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اب یہاں چونکہ ذمہ دار ان کے لوگ موجود تھے اس لیے ان میں ذکر کر دیا کہ وہ ہیں تو وہ بھی سچے، چلو ان کی شریعت کے مطابق فیصلہ لیتے ہیں کہ ہماری شریعت میں سخت احکام ہے، مسلمانوں کی شریعت میں نرمی کے احکام ہیں۔ تو ان کا ایک اچھا بھلا وفد وہ مدینہ میں آ گیا خیبر سے، حالانکہ بڑا فاصلہ ہے، کم و بیش 170 کلومیٹر کے لگ بھگ خیبر مدینہ طیبہ سے ہے، لیکن اپنی سہولت کے لیے کہ کوئی نرمی کا حکم مل جائے آگے بڑا مجمع تھا ان کے ساتھ مدینہ میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو کل کو اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو اس میں بڑا مجمع مدینہ کے لوگ بھی آگے کہ یہودی کوئی اپنا مقدمہ لے کے آؤ جا کے سنے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھرانے کے ایک مرد نے اور ایک عورت نے بدکاری کی ہے، دونوں شادی شدہ ہیں، تو آپ سے ہم اس کا فیصلہ لینے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کتاب میں اس کا کوئی فیصلہ ہے نہیں؟ تو کہنے لگے ہے تو صحیح لیکن اس میں کوئی حکم واضح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ کتاب اپنی تورات اور پڑھ کے سناؤ کیا ہے اس میں۔ تو وہ لے کے ان میں ایک یہودی عالم بھی تھا ابن سوریہ، بہت شاطر قسم کا آدمی تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا، تو بڑی شرارتیں اس کا مزاج تھا۔ تو اس نے تورات لی اور پڑھنا شروع کیا۔ تو جہاں شادی شدہ مرد عورت کی بدکاری کی سزا کا ذکر تھا تو وہ جگہ اس نے چھوڑ دی، پہلے سے اور بعد سے عبارت پڑھ دی اور درمیان کی عبارت جس میں سزا کا بیان تھا چھوڑ دی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، یہ بھی پہلے یہودی عالم تھے، اللہ نے ایمان کی توفیق بخشی، مسلمان ہو گئے، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں۔ تو فوراً بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا اور سزا یہیں پہ اس کا بیان ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے اس سے کتاب لی تورات اور خود پڑھنا شروع کیا، اور اس میں صاف لکھا ہوا تھا جو شادی شدہ مرد عورت بدکاری کرے ان کو سنگسار کر دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری شریعت میں بھی یہی سزا ہے اور میری شریعت میں بھی یہی سزا ہے کہ جو مرد عورت بدکاری کریں اور شادی شدہ ہوں تو ان کو سنگسار کر دیا جائے، یہ میری شریعت میں بھی ہے۔ چنانچہ اسی پہ فیصلہ کیا آپ نے، اور جو مرد عورت جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان دونوں کو وہیں پہ سنگسار کر دیا گیا۔ تو اس کا بیان ہے کہ الم تر الی الذین، کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف اوتوا نصیبا من الکتاب جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا،
یعنی تورات دی گئی، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے کتاب ان کے بیچ، ثم یتولی فریق منہم، تو پھر منہ پھیرتا ہے ایک گروہ میں سے۔ تو چونکہ یہ جب آئے تھے فیصلہ لینے تو طے کیا تھا کہ اگر ہمارے مزاج کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہم قبول کریں گے، اور اگر ہماری رائے کے مطابق فیصلہ ہو ہم قبول نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں انہیں یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا کیونکہ پھنس گئے تھے، اور بہت بڑا مجمع مدینہ کا بھی اس میں موجود تھا۔ اب یہ مجبور ہو گئے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے، ورنہ دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ منہ پھیرنے والا تھا ایک گروہ میں سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض اور روگردانی کرنے والے ہیں احکام الہیہ سے، یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے اپنی زندگی کے لینا یہ انہیں برداشت ہی نہیں تھا۔ اور آج ہم مسلمان بھی دیکھ لیں کہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہماری زندگی کے فیصلے قرآن سے ہوں، اور ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات حل کرنے ہوں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آج دیکھ لیں شادی بیاہ کی اور دیگر معاملات کی رسمیں ہم وہ معاشرے کے رواج کے مطابق کرتے ہیں، قرآن و سنت سے ان مسائل کا حل لینا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ شادی کی خرافات کو دیکھ لیں، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے کہ شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری رسمیں یہ ہیں، ہماری برادری کی رسم یہ ہے، ہمارے علاقے کی رسم یہ ہے، رسموں پہ چلتے ہیں لیکن شریعت پہ نہیں چلتے۔ اور جان بوجھ کے اگر کچھ سمجھایا جائے تو کہتے ہیں چھڈو جی مولوی صاحب ہے، خوشی دا موقع، خوشی منان دیو، ایسی باتیں عجیب کہتے ہیں۔ یہ وہی یہودیوں کا مزاج ہے کہ جب انہیں کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جاؤ اپنے فیصلے اس سے لو تو یہ روگردانی کرتے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک یہ یہودی قالو کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما، تو جب ان یہودیوں کو ان کے لوگوں نے ملامت کی کہ کتنے بے وقوف ہو، اگر یہی فیصلہ لینا تھا تو اپنے خیبر میں ہی اپنی کتاب پڑھ کے یہ فیصلہ تم کر لیتے، اور اتنا 200 کلومیٹر کا سفر بھی کیا اور آ کے وہی فیصلہ پھر لیا، اور اپنے مرد عورت کی جان بھی گنوائی۔ تو کہتے کہ خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، باقی ہماری آخرت بالکل صاف ہے، ہمیں کوئی دوزخ میں جانا نہیں پڑے گا، اگر جانا بھی پڑا تو 7 یا 40 دن ہم دوزخ میں رہیں گے، اور پھر ہمیشہ ہماری جنت ہے، اور جنت میں ہمارے سوا کوئی جانے والا نہیں۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ یہ اگر دنیا سے کفر یہ گناہ پہ مر بھی گئے تو بخشے بخشائے ہیں، اور یہ 7 یا 40 دن دوزخ میں رہیں گے پھر جنت میں، اور جنت ہے ہی ان کی الاٹمنٹ۔ اور دوسرے لوگوں کے بارے میں، مسلمانوں یا دیگر مذاہب کے بارے میں کہتے ہیں کوئی جنتی نہیں ہوگا۔ اور عیسائی کہتے تھے، یہ جو یہودی کہتے کہ 7 یا 40 دن ہم دوزخ میں رہیں گے پھر نکال لیے جائیں گے، یہ اس وجہ سے کہ وہ 7 کا عدد اس لیے رکھتے کہ وہ کہتے دنیا کی کل زندگی 7000 سال ہے، تو ہر 1000 سال کے بدلے ہم ایک جو ہے نا وہ دن دوزخ میں رہیں گے، اور 40 کا عدد اس بنا پہ کہتے تھے کہ ہم 40 دن صرف دوزخ میں رہیں گے، وہ اس بنا پہ کہتے کہ ہمارے بڑوں نے، باپ دادا نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ انہوں نے اس وقت کے بنی اسرائیل اور یہودیوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو کہتے ہیں وہ 40 دن ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو بس 40 دن کی پاداش، اس 40 دن کے شرک کی پاداش میں 40 دن ہی ہم دوزخ میں رہیں گے۔ حالانکہ بڑی نامعقول بات ہے کہ جرم انہوں نے کیا بڑوں نے شرک کا، اور 40 دن کی سزا بعد کی یہودیت ساری گزارے گی اور یہ سزا بھگتیں گی۔ یہ نامعقول نظریات ہیں ان کے۔ اسی طرح عیسائیوں کا نظریہ کہ ہم سارے عیسائی بخشے بخشائے ہیں، ہمارے گناہ جتنے بھی ہو جائیں سب کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کے کر گئے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے سولی چڑھا دیا تھا اور مار دیا تھا،
اور سولی پہ چڑھ کے حضرت عیسیٰ نے اپنی پوری امت عیسائیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ بھئی گناہ ظالموں تم کرو اور اس کی سزا تمہارا نبی بھگتے، یہ کیسی نامعقول بات ہے؟ تو وہ اس طرح کہتے تھے لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی دوزخ کی آگ الا ایام معدودات، مگر چند گنے چنے دن۔ وغرہم فی دینہم، اور دھوکے میں ڈالا انہیں ان کے دین کے معاملے میں، ما کانوا یفترون، اس چیز نے جس کو انہوں نے افترا کر لیا، خود گھڑ لیا۔ اور وہ کیا چیز گھڑی تھی؟ یہی کہ ہمیں دوزخ کی آگ صرف چند دن ملے گی، 7 یا 40 دن، اس کے بعد ہم جنتی ہیں۔ اس نے دھوکے میں ڈالا کہ ہم دنیا میں جو بھی بدماشی کریں ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر ان کا کیسا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم انہیں جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کا واقع ہونا یقینی ہے، قطعی ہے۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر آدمی کو جو بھی اس نے دنیا میں کمائی کی، اچھا کیا تو اس کا پورا اچھا بدلہ اور اضافی دیا جائے گا، اور برا اگر کیا ہے تو اس کا بھی برابر کا اس کو بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ذرا بھی ظلم اور زیادتی نہ کی جائے گی۔ یہ جو اگلی آیت مبارکہ ہے، اس کے نزول کا مضمون اس طرح ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے علاقے سے گزر رہے تھے، بنو قینقاع کا علاقہ تھا، تو وہاں حضور ٹھہر گئے اور یہودی بھی اکٹھے ہو گئے، مسلمان بھی تھے اکٹھے۔ حضور نے ان سے کچھ دعوت کی بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اہل ایمان بھی تھے اور دوسرے یہودی بھی تھے، اسلام کی دعوت دی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مسلمانوں سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر میں فتح دی، کامیابی عطا فرما دی، ایک دن ایسا بھی وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں روم اور فارس پہ بھی فتح عطا فرمائیں گے، یہ بھی تمہارے ملک بن جائیں گے۔ یہ جب یہودیوں نے سنا تو اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، روم فارس اس وقت دنیا کی سپر پاور ہیں، اور تم قریش کو، مکہ والوں کو بدر میں شکست دے کر خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم اب روم اور فارس کو بھی فتح کر لیں گے، اور یہ مکہ والے تو بدو لوگ تھے، انہیں جو ہے نا وہ جنگی مہارتیں نہیں تھی، تو تم ان کو شکست دے گے، روم اور فارس کو شکست دی تو پھر دیکھیں گے۔ اس طرح کے مذاق کی باتیں انہوں نے کی۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے روم و فارس کی فتح عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم کی سرحدوں پہ جا کے دستک دی گئی، اور اسی طرح فارس، ایران کو اس وقت فارس کی حکومت کہا جائے، ایران کی اس وقت بہت بڑی سلطنت تھی۔ یہ خلیج فارس کے جو ملک ہیں، یہ دبئی ہے، ابوظہبی ہے، اور یہ مسقط، عمان ہے، بحرین ہے، یہ سارے کے سارے یہ فارسی سلطنت کا حصہ تھے، ایرانی کا۔ اور روم آج کا جتنا یورپ ہے یہ سارا روم تھا۔ تو پھر اللہ نے یہ فتح عطا فرمائی، تو اس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل اللہم، اے میرے حبیبی نے کہہ دو، اے اللہ مالک الملک، جو شہنشاہ کائنات ہے، اس پوری دنیا کی بادشاہی کا مالک وہ ہے، توت الملک کا، وہ اپنی اس بادشاہی میں کچھ تھوڑے اختیارات بندوں کو بھی دیتا ہے، تو ہی دیتا ہے اللہ بادشاہی، من تشاء، جسے چاہتا ہے حکمرانی تو دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور کھینچ لیتا ہے، چھین لیتا ہے یہ حکمرانی جس سے تو چاہتا ہے۔ ہمارے روز دنیا میں اقتدار کے کھیل دیکھتے رہتے ہیں، آج ایک وقت بادشاہ اور صدر ہے، ایک آدمی وزیر اعظم ہے، تو کل کو اچانک وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا جاتا ہے، کرسی اس کے نیچے سے کھینچ لی جاتی ہے۔ ایک دن پہلے وہ بڑی خوش فہمی میں میری مضبوط کرسی، لیکن اگلے دن دھڑام تختہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ہی عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو عزتیں اور ذلتیں سب اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہیں۔
اس لیے اللہ کی ذات کی طرف انسان کو متوجہ رہنا چاہیے۔ بیدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، تو اپنی عزت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ دنوں کا کھیل ہے، آج جو عزت والا کل ذلیل ہو سکتا ہے، جو آج ذلیل ہے کل عزت والا ہو سکتا ہے، آج ایک حکمران ہے کل وہ عام ہو سکتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہے اللہ بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے، سب اختیارات تیرے ہاتھ میں، تو جو چاہے کر سکتا ہے، اور تیری قدرت ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ یہ رات دن کا چھوٹا بڑا ہونا ہے، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، یعنی دن جب بڑے ہوتے ہیں تو رات دن میں داخل ہو جاتی ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، جب راتیں بڑی ہو جاتی ہیں سردی کے موسم میں تو دن رات میں داخل اللہ کر دیتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اللہ تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، جیسے مرغی سے انڈا مردہ نکلتا ہے، اور اسی طرح انسان سے نطفہ مردہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، نکالتا ہے تو زندہ کو من المیت مردہ سے، کہ انڈے سے چوزہ انڈا مردہ ہے، چوزہ زندہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ ایک پانی کے قطرہ نطفہ سے انسان کو پیدا کرتے ہیں، نطفہ بے جان ہے اور اس سے انسان جاندار زندہ نکلتا ہے۔ اور اسی طرح کافر باپ ہے تو اس کا بیٹا مسلمان ہے، یہ مردہ سے زندہ ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے جیسے مرغی سے انڈا نکلتا ہے۔ اور اسی طرح انسان سے اس کا نطفہ نکلتا ہے، اور اسی طرح مسلمان باپ ہے، نیک باپ ہے تو اس سے کافر بیٹا ہو رہا ہے اور بڑا ہو کے کافر ہو رہا ہے، برے راستے پہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرتیں اور شانیں ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور اللہ تو ہی رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے۔